السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک کی آمد قریب ہے اور اس حوالے سے تیاریوں کا مختلف انداز میں آغاز ہو چکا ہے. مساجد میں صفائی، آہک پاشی، رنگ و رونق کا کام کیا جا رہا ہے اور جلسے بھی منعقد کیے جاتے ہیں ماہ رمضان کے استقبال کے حوالے سے، تاکہ امت مسلمہ کے اندر رمضان شریف کے بارے میں آگہی اور ذوق و شوق پیدا کیا جائے. تو یقیناً یہ کام ماہ رمضان کی تیاریوں کا حصہ ہیں، لیکن اصل جو تیاری ہے وہ ہر شخص کو کرنی ہے، کیونکہ ماہ رمضان کے جو بھی اعمال ہیں ان کے تمام مسلمان مکلف ہیں. یعنی ماہ رمضان میں جو روزے رکھنا ہے وہ فرض عین ہے اور ہر ایک مسلمان کو رکھنا ہے. تراویح جو سنت موقدہ ہے، تمام امت مسلمہ کو اس سنت پہ عمل کرنا ہے اور اس کو قائم رکھنا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بیان ہوتی رہے گی. تو آج اسی ضمن میں کہ ماہ رمضان شریف کی آمد ہے، ہم ماہ رمضان کے استقبال اور اس کی تیاریوں کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو حکم فرما رہے ہیں فاستبقوا الخیرات، سبقت لے جاؤ بھلائی کے کاموں میں. تو ماہ رمضان میں جو کام روزے، تراویح، صدقات و خیرات، تہجد، اعتکاف یا اور بھی دیگر جو کام انجام دیتے ہیں سب خیر کے کام ہیں، اور ہمارے رب تعالی ہم کو حکم دے رہے ہیں کہ ہم خیر کے کاموں میں سبقت لے جائیں، کمپیٹ کریں، آگے بڑھ چڑھ کے ان کاموں کو انجام دیں. کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ان کاموں میں آگے بڑھنے سے، ان اعمال کو انجام دینے سے دین اسلام کی کوئی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا یا پھر اللہ اس کے رسول کو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے. یہ سارے کام ہماری بھلائی کے لیے ہم کو عطا کیے گئے ہیں. ہم کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری جو اہم بات ہم کو سمجھنا ہے، ماہ رمضان کے مقاصد کیا ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم ہے. کوئی بھی کام سمجھدار انسان دنیا میں جب کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے نا بھائی. اور بے مقصد بے سوچے سمجھے کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ ناسمجھوں کا شیوا ہے، احمقوں کا طریقہ ہے. سمجھدار آدمی کا شیوا اور طریقہ کیا ہوتا ہے، ہر کام کے پیچھے پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے، وہ اس کے پیش نظر ہوتا ہے. تو ماہ رمضان مسلمانوں کو عطا کیا گیا، اس میں ہم روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تراویح کی اور بھی دیگر اچھے اچھے کام کرتے ہیں. تو یہ سارے جو کام ہیں کیا یہ مقاصد ہیں؟ نہیں، یہ ذرائع ہیں. روزہ رکھنا مقصد نہیں، ذریعہ ہے. تراویح پڑھنا مقصد نہیں، پرپس نہیں، ذریعہ ہے. اور دیگر جو بھی خیر کے کام ہم انجام دیتے ہیں، چاہے رمضان میں ہو غیر رمضان میں ہو، یہ سارے کام کرتے کیوں ہیں، اس سے حاصل کیا ہونا ہے، وہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. تو ایسے ہی ماہ رمضان کے حوالے سے بھی جو کام اللہ اس کے رسول نے ہم کو کرنے کا حکم دیا ہے، بعض چیزیں لازماً ہمارے اوپر رکھی گئی ہیں. جیسے روزہ ہے کہ سارے مسلمانوں پر ماہ رمضان کا روزہ سارے مہینے کا فرض ہے. تراویح ایک اضافی عبادت ہے جس کی بڑی فضیلت اور تاکید آئی ہے. اور ایسے ہی آخری عشرے میں رمضان کے جو کام ہم کو انجام دینے ہیں، یہ سارے جو کام ہیں ان سے مقصود کیا ہے، ماہ رمضان سے مقصود کیا ہے، ماہ رمضان میں کیے جانے والے کاموں سے مقصود کیا ہے، یہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے. تو آج اس طرف پہلے میں آپ کا ذہن لے جاؤں گا تاکہ مقصد پیش نظر ہو، پھر ہم ذرائع اختیار کریں. تو ماہ رمضان کے بارے میں سب سے پہلی بات کہ رمضان شریف کے جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، نماز، روزہ اور کسی بھی قسم سے ہو،
ان سے مقصود ہے اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو. روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہوتے ہیں نا, تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تو روزہ کیوں رکھایا جا رہا ہے؟ آدمی جب کھاتا ہے پیتا ہے اپنی مرضی سے جیسے چاہے زندگی بسر کرتا ہے, تو اس سے ہوتا کیا ہے, انسان کے اندر نفسانیت بڑھ جاتی ہے. خواہشات کے پیچھے لگے رہنے سے انسان کے اندر اپنی ذات کی طرف فوکس ہو جاتا ہے, اپنی ذات کی طرف توجہ ہو جاتی ہے. اور جب روزہ رکھتا ہے تو کھانا چھوڑتا ہے, پینا چھوڑتا ہے, اور بھی دیگر روزے کی حالت میں جو چیزیں ممنوع ہیں اس سے بچتا ہے, تو اپنی ذات سے اس کا فوکس ہٹ جاتا ہے. تو یہ ذریعہ بنتا ہے روزہ تعلق باللہ کی مضبوطی کا. تو ماہ رمضان اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے. پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں. اگر یہ بات آپ کے پیش نظر نہیں ہوگی تو ساری جو آپ کی عبادتیں ہیں, رمضان کے کام ہیں, ایک رسم بن جائیں گے. یہ کام اپنی حقیقت کے ساتھ, اپنی روحانیت کے ساتھ اگر انجام پائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم کو ان کاموں کے ذریعے, روزہ رکھنے کے ذریعے, تراویح پڑھنے کے ذریعے, صدقات و خیرات کے ذریعے, تہجد گزاری کے ذریعے, اور بھی دیگر کام جو رمضان میں ہم نیکی سمجھ کے کریں گے, اس سے کیا ہونا, ہم کو اپنے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط ہونا, اپنے رسول سے اپنا تعلق مضبوط ہونا, ایک پہلا مقصد. دوسرے, ماہ رمضان آپ کو بھوکے پیاسے رکھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے. ماہ رمضان آپ کو مشقت میں معاذ اللہ ڈالنے کے لیے تشریف نہیں لا رہا ہے. حالانکہ آپ مشقت اٹھائیں گے روزے کے ذریعے, بھوکے رہیں گے, پیاسے رہیں گے. صدقہ و خیرات کرنا آدمی کے لیے آسان نہیں ہے. محبت ہوتی ہے پیسے سے, انسان کو مال محبوب ہے, اس کو خرچ کرتے ہیں زکات دینے والے زکات کے ذریعے, صدقات و خیرات نفلی دینے والے اس کے ذریعے. تو یہ جو کام آپ سے کروایا جا رہا ہے, اس سے مقصود کیا ہے؟ اس سے مقصود ہے تزکیہ نفس, اندر کی تطہیر, اندر کی پاکیزگی. خواہشات کی جو پیروی 11 مہینے ہم نے کی, اس کے نتیجے میں ہمارے اندر بہت ساری بری خصلتیں پیدا ہوئی. ایسے ہی جیسے آپ دیکھیں کہ انسان جب کھاتا پیتا خوب ہے تو اس کے اندر کئی قسم کے فاسد مادے پیدا ہوتے ہیں نا. مثلا بدنی حساب سے آپ کو سمجھا رہا ہوں, کولیسٹرول پیدا ہوتا ہے خوب کھانے سے, گوشت کھانے سے, میٹھا کھانے سے. مضر ہوتا ہے صحت کے لیے, کسی کو شوگر ہو جاتی ہے, کسی کو کچھ ہو جاتا ہے, کسی کو کچھ ہو جاتا ہے. گوشت زیادہ کھانے سے کچھ اور طبیعت کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. تو جب آپ خدا نخواستہ یہ چیزیں کثرت سے استعمال کرتے ہیں اور طبیعت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, تو وہ صرف آپ کو دوائیں نہیں دیتا بلکہ پرہیز بھی بتاتا ہے. پرہیز اگر آپ نہیں کریں گے, دوائیں کھاتے رہیں گے, تو آپ دواؤں پر ہی ڈیپینڈ ہوتے جائیں گے اور دواؤں کی مقدار بڑھتی جائے گی, تو اس کے مضر اثرات آپ کی صحت پر پڑتے ہیں, سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں اس کے. بجائے اس کے آپ دوائیں کھاتے کھاتے اگر آپ اچھی طریقے سے پرہیز کریں گے تو یقین جانے کئی امراض ایسے ہیں اس میں دوائیں چھوڑ جاتی ہیں سخت پرہیز کی وجہ سے. تو ایسے ہی ہم 11 مہینے جو کھائے پیے, اپنی خواہشات کی پیروی کیے, نفس کی پیروی کیے, اپنے آپ کو دیکھتے رہے, بس مجھے کھانا ہے, پہننا ہے, مزے کرنا. رمضان شریف میں جو آپ کو ایک نظم دیا جا رہا ہے روزے وغیرہ عبادات کے ذریعے, سے کیا ہوتا ہے؟ پرہیز. اور پرہیز کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ فاسد مادے روحانیت کے آپ سے دفع ہو جاتے ہیں. تزکیہ نفس کہتے ہیں اس کو. بری خصلتیں جو انسان کے نفس کی پیروی کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں, حسد, کینہ, تکبر, بخل, یہ سب بری خصلتیں ہیں, ہر انسان میں پیدا ہو سکتی ہیں. اس کے دفع کرنے کا انتظام تزکیہ نفس کے ذریعے ہوتا ہے. ایک اصطلاح ہے شریعت کی, تزکیہ نفس. تزکیہ کہتے ہیں ستھرا بنانے کو, نفس, جان کو, بدن کو جیسے ہم دواؤں اور پرہیز کے ذریعے پاک کرتے ہیں اور مضبوط بناتے ہیں, ایسے ہی روحانیت کو پاک اور صاف کرنے کے لیے, باطن کو پاک اور صاف کرنے کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے. اور تزکیہ نفس ان کاموں سے ہوتا ہے جو رمضان میں ہم سے کروائے جا رہے ہیں, جو عام دنوں میں ہم نہیں کر پاتے. کثرت نوافل کہاں ہوتی ہے؟ اور یہ تراویح کے ذریعے کر لیتے ہیں. روزے رکھنے کی عادت کہاں ہے ہمارے میں؟ فرض اگر نہیں کیے جاتے رمضان کے روزے, اب یقین جانے وہی حشر ہوتا رمضان کے روزوں کا بھی جو عام دنوں کے روزوں کا ہے. کون رکھتا ہے بھائی؟ پیر کا جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں؟ 99% لوگ نہیں رکھتے. 1% کوئی ہوں گے جو مسنون ہے, بلکہ جمعرات پیر کا روزہ کئی لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کی سنت ہے. ایام 20 کے روزے 13, 14, 15 ہر مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ بھی ہے کہ حضور صوم داؤدی رکھا کرتے تھے, ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن چھوڑ دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے کہ شعبان کا سارا مہینہ حضور روزہ رکھتے تھے, آخری دنوں میں چھوڑ دیتے تھے. کوئی عمل کر رہا ہے؟ ارے یہ تو فرض ہو جانے کی وجہ سے ہم رمضان میں رکھ لیتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جائے گا کہ رمضان کے روزے ہم لازماً رکھیں, تاکہ ہمارا تزکیہ نفس ہو, تربیت باطن ہو. جیسے ظاہری تربیت ہوتی ہے, ایک بچہ ہے گریجویشن مکمل کر لیا, چاہے وہ کسی سبجیکٹ سے کرے, سائنس سے کرے, میتھ سے کرے, آرٹ سے کرے, اس کے بعد اگر اس کو کہیں ملازمت ملتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جائے اور سیدھا اپنا کام شروع کر دے, اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے. ایسے ایک انجینئرنگ کا طالب علم ہے, اس کی جب انجینئرنگ کی تکمیل ہوتی ہے تو اس کو تربیت دی جاتی ہے, ٹریننگ کی جاتی ہے. ملٹری میں کوئی آدمی جاتا ہے, اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے. تو اسی طرح یہ رمضان شریف بھی ایک مسلمان کی ایئرلی ٹریننگ کا مہینہ ہے. یہ مقصد ہے. مسئلہ کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس؟ رمضان شریف تشریف لاتے, واضح تقریریں ہوتے, سنتے, سبحان اللہ ماشاء اللہ, مسجد میں 100 کے بجائے 200 آ جاتے, رمضان ایسی گزر جاتا. جو بھی ہوتا سب آپ کو معلوم ہے کیا کیا ہوتا رمضان. تو ایسے ہر سال ہو رہا ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ رمضان شریف آنے کے بعد انسان کے اندر جو تبدیلی آنا ہے, کیریکٹر بلڈنگ جو اس کے اندر ہونا ہے, مسلمان کے اندر مسلمانی میں مضبوطی آنا ہے, تعلق باللہ اس کا بننا ہے. کیوں نہیں بن پا رہا؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے ہم اعمال تو کر رہے ہیں مقاصد کے سمجھے بغیر. ہم
ایک کام تو کر رہے ہیں, محنت تو کر رہے ہیں, لیکن یہ محنت کیوں کر رہے ہیں, اس سے حاصل کیا ہونا ہے, ہم غور نہیں کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے غور کیسے کریں گے. اس لیے مقاصد بہت اہم ہے زندگی میں. جیسے آپ دیکھو, ہم مسلمان ہیں, دنیا میں آئے, سبھی لوگ آتے, ہندو بھی آیا دنیا میں, کرسچن بھی آیا, جانور بھی آئے, پرندے بھی آئے, ایک مسلمان بھی آیا. اللہ نے دولت اسلام سے ہم کو سرفراز کیا. تو مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے, ہم کو سوچنا چاہیے کہ نہیں. انسان تو ساری زندگی بسر کر رہے ہیں, ہم بھی انسانوں میں ہیں, پھر انسانوں میں ہم مسلمان ہیں, ہم کو فخر ہے اس بات پر, الحمدللہ, نعرے تکبیر مارتے ہیں اس پہ. تو کیا ہم غور کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے زندگی کے مقاصد کیا, کیوں اللہ نے ہم کو پیدا کیا. تو اس واسطے ہو کیا رہا ہے, مقاصد پتہ نہیں ہے, نمازیں بھی ہو رہی ہے, روزے بھی ہو رہے ہیں, زکوٰۃ ادا ہو رہا ہے, مقصد نہیں معلوم. تو اس لیے زندگی میں کچھ بھی کرے, دین کا کوئی کام ہو یا دنیا کا کوئی کام ہو, مقصدیت پیش نظر رہے. ٹارگٹ کیا ہے, کہاں آپ کو جانا ہے, منزل کیا ہے آپ کی. اگر پتہ نہیں ہے تو پھر آپ راستہ جو چل رہے ہیں وہ منزل کو لے جائے گا یا نہیں, ہم کو نہیں معلوم ہوتا. تو اس لیے سمجھ لیں کہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے, یہ بھوکے پیاسے رکھ کے آپ کو مشقت میں ڈالنے کا مہینہ نہیں ہے. بھوک اور پیاس اس لیے آپ کو جو ہے کروائی جا رہی ہے, اس کی مشق, تاکہ آپ کے اندر کی صفائی ہو. آپ جب یہ سمجھیں گے کہ اس مقصد سے میں روزہ رکھ رہا ہوں, تو آپ غور کریں گے کہ ایک بہت بڑی تبدیلی روزے کے ذریعے آپ کے اندر آئے گی. تیسرے یہ کہ یہ حصول تقویٰ کا مہینہ ہے. تقویٰ کسے بولتے ہیں میرے بھائی, تقویٰ بولتے اصل میں ڈرنے کو. اور کس سے ڈرنا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنا مطلب کیا ہے, آدمی آپ دیکھو کسی سے ڈرتا تو اس سے بھاگتا, اس کے قریب جاتا. شیر سے ڈرتا, گلے ملتا کیا شیر سے جا کے. کرنٹ سے ڈرتا, ہاتھ گھسڑ دیتا کیا لائٹ میں, بھاگ جاتا اس سے. تو کیا خدا نہ خواستہ ڈرنے سے مراد ایسا ڈرنا ہے, نہیں, ایک اور ڈرنا ہوتا ہے. انسان اپنے باپ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے, کیوں, اس سے محبت ہوتی ہے, وہ نہیں چاہتا کہ ایسا کوئی کام ہو جس سے باپ سے مجھے دوری ہو جائے. آدمی اپنے استاد سے اگر محبت کرتا ہے تو ہرگز نہیں چاہے گا کہ ایسا کوئی کام ہو جس سے استاد ناراض ہو جائے کہ میں ان کی شفقت سے محروم ہو جاؤں, ان سے دور ہو جاؤں. یہ اس طرح کا ڈرنا ہے. تقوی سے مراد وہی ہے, آپ اللہ کی نامرضیات سے بچیں, کوئی ایسا کام آپ سے اور مجھ سے نہ ہو جس سے میں اللہ سے دور ہو جاؤں, تعلق میرا اللہ سے کمزور ہو جائے, اس کو کہتے ہیں تقوی. تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں کہ اللہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں اور کن باتوں سے ناراض. جب تک کہ آپ یہ جانیں گے نہیں, آپ بچیں گے کیسے. جب تک کہ آپ جانیں گے نہیں اللہ چاہتا کیا, کریں گے کیسے. کیا ہم کو کبھی ایسی فرصت مل رہی ہے زندگی میں کہ ہم غور کریں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہ رہا ہے, کیا باتیں وہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہے. لازماً اس کے نیچے کے درجے میں, اس سے نیچے کے درجے میں لازماً فرض, اس کے بعد کے درجے میں واجب, اس کے بعد کے درجے میں سنت, اس کے بعد کے درجے میں نفل, تاکہ میں کوشش کروں. فرض تو مجھ کو کرنا ہی ہے, واجب تو مجھے کرنا ہی ہے, سنت تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, میں وہ کام کر لوں جس سے میرا رب بہت راضی ہو جائے, جس کو نفل کہتے ہیں. جاننے کی کوشش کرتے ہیں عقائد کے حوالے سے اور عبادات کے حوالے سے, معاشرت کے حوالے سے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کس سے راضی ہے, کون سے کام ہے معاشرے میں جو ہم کو کرنا ہے جس سے اللہ خوش ہوگا, کیسی صورت ہم کو بنانی ہے, کیسا لوگوں کے ساتھ رویہ ہم کو رکھنا ہے, کیسا گھر والوں کے ساتھ رویہ ہم کو رکھنا ہے, کیسا اپنے دوست و احباب کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اسی طرح مسجد میں آتے ہیں, معاشرت ہے ہماری ہے, پتہ ہے ہم کو کہ مسجد کے آداب کیا ہے. مسجد میں آتے ہیں کہاں پہلے بیٹھ جائیں, جہاں کھلی جگہ دیکھی بیٹھ جائیں. نہیں, ہمارا دین اس بارے میں بھی کچھ سکھاتا ہے کہ نہیں سکھاتا تو دین ناقص ہے. ہمارا دین تو کامل ہے, ہمارا دین تو ہم کو بتاتا ہے کہ آپ کو ہر کام کیسے کرنا ہے. آپ کا دین آپ کو یہ سکھائے کہ پیشاب کیسے کرنا ہے, تو کیا یہ دین ناقص ہو سکتا ہے. آپ کا دین آپ کو یہ سکھائے کہ مسجد میں پیر کون سا پہلے ڈالنا ہے اور نکلتے وقت کون سا پیر ڈالنا ہے, آپ کا دین ناقص ہو سکتا ہے. آپ کا دین آپ کو سکھائے کہ جب آپ بستر پر لیٹیں تو کیا کرنا ہے آپ کو, آپ جب گھر میں داخل ہو تو کیا کرنا ہے, نکلے تو کیا کرنا ہے, اٹھاؤ پڑھو. آداب زندگی کیا بتائے گئے ہمارے دین میں. یہ اور بات ہے کہ ہم کو انٹرسٹ نہیں ہے. انٹرسٹ کیوں نہیں ہے, انٹرسٹ آدمی کو اس میں ہوتا ہے جس میں آدمی اپنا فائدہ دیکھتا ہے. ہم اپنا فائدہ کس میں دیکھتے ہیں, پیسے میں, عزت میں, شہرت میں, نام و نمود میں, واہ میں. دنیاوی فائدے ہمارے پیش نظر ہیں. کیوں, اس واسطے کہ ہم دنیا کو اسٹیبل سمجھے ہوئے ہیں اور بولتے نہیں ہیں, سمجھ یہ رہے ہیں کہ مجھے مرنا نہیں ہے, میں یہیں رہوں گا, مجھے بہت اچھی دکھ رہی ہے, جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مر جاتے ہیں, ہم ان کی میتوں میں شریک ہوتے ہیں, جنازے پڑھتے ہیں, ان کی تدفین کرتے ہیں, ان کی چہلم کھا جاتے ہیں, ان کے زیارتیں برسیاں بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن ہم نہیں سوچتے کہ ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. لیکن حقیقت ہے, آپ مانے میں مانوں نہ مانوں, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ ہونے والا ہے. ہم کو ہر ایک کو مرنا ہے. 50-60 سال کے ہم ہو جاتے, شعور بیدار نہیں ہوتا زندگی میں کہ زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا, اب رہ گئے 10-20 سال, کیا کرنا چاہیے دن کے حوالے سے. یہ دنیاوی کئی لوگ ہیں, چلو دنیا دار ہے نا, تو دنیاوی حوالے سے بھی کئی لوگ غیر ذمہ دار ہیں. ان کے بچے ہوتے ہیں, ان کی بچیاں ہوتی ہیں, جوان ہو جاتے ہیں. بابا 50 سال کے ہوتے تو بچی جوان ہو جائے گی, اگر ہے تو اس کی شادی کرنا ہے, اس کی ذمہ داریاں کرنا ہے. اگر میں اچانک مر جاؤں, جیسا کہ ہو رہا ہے, ہارٹ فیل ہو جائے میرا, تو کیسا ہوگا اس کا, میری کیا ذمہ داری ہے, میں نے کیا کر رکھا ہے اس کے لیے, تعلیم کے لیے بچوں کے کیا رکھا ہے, کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا. تو مختصر یہ عزیزوں کا تقویٰ کیسے پیدا ہو, جب تک کہ علم نہ آئے. علم کے بغیر تقویٰ آ سکتا ہے. کوئی آدمی کسی کمپنی میں بڑے عہدے پر جو پہنچتا ہے, ایک جاہل پہنچتا ہے, یا وہ شخص جو جس کمپنی میں کام کر رہا ہے اس کے اغراض و مقاصد سے واقف ہو, کمپنی کو کچھ دے, تو اس کی ترقی ہوتی ہے نا. تو ایسے ہی دین کے اندر بھی ان پڑھ رہیں گے, ہم جاہل رہیں گے, سیکھنا بھی نہیں چاہیں گے, پھر ہم چاہیں کہ ہم پکے دیندار بنے رہیں, دھوکہ ہے یہ جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں. تو تقوی کے لیے ضروری ہے تحصیل علم, اور علم کے حاصل کرنے کے لیے انٹرنیٹ نہیں ہوتا, علم کے حاصل کرنے کے لیے گوگلنگ نہیں ہوتی, علم کے حاصل کرنے کے لیے علماء ہوتے ہیں. ایک شخص بڑائی بننا چاہ رہا ہے, بڑائی کارپینٹر, یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھ کے ہاتھ صاف کر رہا, اس کو اچھا بڑائی سمجھا جائے گا,
ہرگز نہیں. اس کو کسی استاد کے ہاتھ کے نیچے رہ کر پٹاسی پکڑنا, جو اس کے آلات ہیں اور بھی اس کے نام لینا مقصود نہیں ہے, اسکرو ڈرائیور پکڑنا یا اور بھی جو آلات ہے وہ پکڑنا سیکھنا پڑے گا, چھڑکیاں سننا پڑے گا, کئی چیزوں کو خراب کرے گا تب جا کے درست کرے گا. بچہ سائیکل چلاتا ہے, انٹرنیٹ پر دیکھ کر سائیکل چلانا نہیں آتا, سائیکل پہ بیٹھنا پڑے گا, گرنا پڑے گا, اس کو زخم لگیں گے تب جا کر کے سیکھے گا. تو ایسے ہی دین ایسے ہی سیکھ لیں گے, انٹرنیٹ دیکھ کے, گوگل دیکھ کے نہیں, علماء کے ساتھ رہنا پڑے گا. چوتھی چیز جو ماہ رمضان کے مقاصد میں سے ہے, یہ حصول ہدایت کا مہینہ ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں, الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. قرآن مجید, احادیث مبارکہ, یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے. اس سے اپنے تعلق کو رمضان میں جوڑنے کی ضرورت ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں, میں دیکھتا ہوں, میں تو اپنی مسجد کی بات کروں گا کہ ہر مسجد میں تو جا کے میں دیکھتا نہیں, 1,500 آدمی اگر آتے ہوں گے اور اعلان کیا جائے کہ نماز کے بعد ایک 10 منٹ کوئی ضروری مسائل آپ کو بتائے جانے والے ہیں, اور وہ بھی ایسے مسائل جن کو جاننا آپ پر فرض ہے. مثلا روزے کے اندر فرائض کیا ہے, روزے کے اندر سنتیں کیا ہیں, روزے کے اندر مفسدات یعنی ٹوٹتا کیسے ہے روزہ, بھائی کون سے کام ہے. کئی لوگ کنفیوز رہتے ہیں نا, ارے میں یہ کر دیا روزہ ہے گیا, تو سیکھ لو. اس کے لیے 10 منٹ تشریف رکھیں, 10% لوگ بیٹھتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ میں بولا نا, ہمارا انٹرسٹ کیا ہے, ہمارا انٹرسٹ دین نہیں ہے, ہمارا انٹرسٹ آخرت نہیں ہے. یہ ثواب کمانے کا ایک ذریعہ ہے دین, اور تھوڑا پریشانی ہو گئی تو آ کے مسجد میں بیٹھ کے وظیفے, کچھ جو ہے رسالے, کچھ سورے پڑھ لینے کا نام دین بنا کے رکھ دیا. دین یہاں نہیں, یہاں کے بعد ہے دین اصل. یہ سیکھنے کی جگہ ہے دین, اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ. یہاں سے جب آپ نکلتے ہیں نا, زیادہ وقت آپ کا مسجد میں گزرتا ہے یا باہر کی زندگی دنیا میں گزرتا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو 24 آور مسجد میں معتکف ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. رمضان جیسے رمضان میں بہت کم لوگ بیٹھتے ہیں. روزانہ کون بیٹھتا مسجد میں؟ فرض پڑے بعد میں دعا کرنے کی تک فرصت نہیں ہے لوگوں کو. جمعے کی نماز میں خطبے کے وقت آتے کئی لوگ, ہفتے میں ایک دن کم سے کم کوئی نصیحت واز کی بات سننے کی فرصت نہیں ہے کئی لوگوں کو. تو کون مسجد میں بیٹھا ہوا رہتا ہے؟ تو دین اصل ہے کہاں آپ کا؟ دین یہاں نہیں ہے. یہ سیکھنے کی جگہ ہے, عبادت کرنے کی جگہ. دین کا نفاذ, ایگزیکیوشن آپ کا مسجد کے باہر ہے. اب ہم یہاں سے نکلیں گے سڑک پہ جائیں گے, وہاں سے نکلیں گے کوئی کاروباری آدمی دکان میں جائے گا, کوئی گھر کا آدمی گھر کو جائے گا, کوئی آفس کا آدمی آفس کو جائے گا. اس کی روٹین ہے, آفس والا گھر چلا جائے گا, کوئی اپنا کچھ گھر والا کچھ کام پہ چلا جائے گا. تو اب یہ جو زندگی کی سائیکل چل رہی ہے وہاں دین ہے. وہ کیسا کریں آپ جس سے اللہ رسول راضی ہو جائے؟ اس میں کیا کام ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں, وہ کیا کام ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں, یہ سیکھنا دین ہے. تو مختصر یہ حصول ہدایت کا سرچشمہ ہے قرآن مجید, حدیث شریف. اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ رمضان ہے. جو ہم نہیں سمجھتے, ہم سمجھتے رمضان روزے تراویح, بس ختم کہانی, بہت ہو گیا. کوئی تہجد پڑھ لیتے اور اللہ توفیق دیا اعتکاف بیٹھ جاتے. ٹھیک ہے, یہ کریں گے رمضان میں, اور کیا کریں گے. لیکن آپ غور کریں کہ رمضان شریف میں یہ سب کام کرنے کے لیے آپ کو اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے جاننا پڑے گا نا میرے بھائی. روزہ کیسے رکھیں, تراویح کیسے پڑھیں, تہجد گزاری کے اندر کیا چیزیں ہیں روحانیت کے حوالے سے, اعتکاف کے مسائل کیا ہے, یہ سب آپ کو جاننا پڑے گا نا. ہدایت, رہنمائی حاصل کرنی پڑے گی نا. تو یہ سیکھنے کا بھی مہینہ ہے. اس کے علاوہ خیر خواہی اور مواسات کا بھی یہ مہینہ. خیر خواہی اور مواسات بولے تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا, لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا. اب عالم یہ ہو گیا, دور حاضر میں آپ لوگ بھی بولتے ہوں گے, اٹھائی کی تنقید کر دیتے, بھائی کرے تو کرے کیا, زخم لگا تو ملہم لگانے پڑیں گا نا, یا کوئی پھوڑا ہو گیا تو پیپ نکالنا ہی پڑیں گا, نکالے بغیر دوا کہاں سے لگائیں گے, اور لگائے تو فائدہ ہوتا کیا. تو ویسے ہی ہو گیا, معاشرے کے اندر منکرات اور فضولیات, خرافات عام ہو گئے ہیں, تو اس کے دفاع کرنے کے بغیر علاج نہیں ہو سکتا. تو بہرحال خیر خواہی اپنی کر لینا چاہ رہے ہیں ہم, یہ مزاج بن گیا, میرا بھلا کیسا ہوتا, میرا کیسا کرنا. اس کو بولتے خود غرضی, اس کو بولتے نفسا نفسی. ہر کوئی اپنے کھانے کا, اپنے پہننے کا. یہاں تک کہ پہلے لوگ رشتوں کی طبیعتوں کی بنیاد پہ, یعنی جیسا باپ ہے, بھائی ہے, بیوی ہے, بچے, طبعی بولتے فطرتاً طبیعتاً محبت رہتی ہے رشتوں سے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بیوی میری ہے بازو والا پالے, بھائی میرا ہے چچرا بھائی آ کے پالے سگے بھائی کو, نہیں ہوتا نا. نیچرل طور پہ, فطرت طور پہ اللہ نے بھائی کو سگے بھائی سے جو محبت دی ہے وہ خلیرے بھائی پھپھیرے بھائی میں اتنی نہیں رہتی. کبھی کوئی ایک آدھ ایکسیپشنل کیس ہو جائے تو ہو جائے, ورنہ عموماً سگے بھائیوں میں جو محبت ہوتی ہے چچرے خلیروں میں نہیں ہوتی, پھپھیرے میں نہیں ہوتی. میری بیوی سے مجھے جو الفت ہوگی ضروری نہیں ہے میرے بھائی کو میری بیوی سے اتنی الفت و محبت ہو. تو یہ جو نیچرل افیکشن ہے, فطری طور پہ جو تعلقات ہیں, ان کا تو خیال کر لیتے تھے لوگ. پہلے اپنی بیویوں کو پال لیتے تھے, اپنے بچوں کو پرورش کر کے تعلیم و تربیت کر لیتے تھے. اب دیکھنے میں یار اتنے کئی لوگوں میں خود غرضی ہو گئی ہے, یہ رشتوں کی طرف بھی توجہ نہیں ہے. کتنے ماں باپ ایسے ہیں اولڈ ایج ہوموں میں ان کو لے کے ڈال رہے ہیں. کتنی بیویاں ایسی ہیں باہر کام کرتی ہیں اور ان کے شوہر ڈنگرے پھرتے رہتے ہیں, ادھر ادھر سوتے ہیں, کھاتے ہیں, اور ان کو احساس نہیں ہوتا میں کیسا بے غیرت ہوں کہ میری بیوی سے میں کام کرا کے پیسے کما کے کھا رہا ہوں. کئی ایسے واقعات مجھ تک آتے ہیں کہ مجبور کیا جاتا ہے بچیوں کو کہ تم نوکریاں بھی کرو, کماؤ بھی, گھر میں آؤ, پکاؤ بھی, بچوں کو بھی پالو. دوہرا ظلم ہے. اور وہ ماں باپ جو اپنے بچیوں کو پروفیشنلز کی طرف لے جا رہے ہیں وہ بھی حماقت کر رہے ہیں, کیونکہ جب کوئی شادی کرے گا جان کے کرے گا یہ کما رہی ہے, تو جب وہ کرے گا تو یہ کمائی کے ساتھ شادی کرے گا اس کی. تو وہ جب گھر میں جائے گی اپنے سسرال کے, تو وہاں پر اس کو گھر کا بھی کام کرنا پڑے گا, ذمہ داریاں اٹھانی پڑے گی, نوکری بھی کرنی پڑے گی. تو حماقت ہے یہ, تو بہت بڑی غلطی ہے. اسلام نے ایسا نظم نہیں بنایا. اسلام نے کہا عورتیں گھروں میں رہیں, ان کا اسپیشلائزیشن کیا ہے, ان کی ذمہ داری کیا, گھر چلائے, بچوں کو پالیں. ان کو بچوں کو کیا سکھایا جا رہا, بچے پالنے کیسے ہے, دونوں گھر کے کام کاج کرنے ہیں, مردان کیا کریں گے, ایسا ذہن بنایا جا رہا ہے. کیا کرنا اس کے, اچھا پڑھو,
ڈاکٹر بنو انجینئر، منع نہیں ہے ہمارے دین میں، لیکن عورت کی عین ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر بن کے ڈاکٹری کرتی پھرے اور اس کے بچے کوئی اور پالے. تو پھر وہ بچے کیسے ہوں گے؟ سوچو آپ، جس کو ماں کی ممتا نہ ملے گی، ماں کی تربیت نہ ملے گی، کیسے بچے پیدا ہوں گے؟ انسانیت ہوگی ان میں؟ تعلق ہوگا ماں سے اپنی محبت کا؟ مائیں پہلے سینوں سے لگا کے بچوں کو پالتی تھی، ان کے اندر تڑپ تھی، تو ان کے بچے ماؤں کو بھی چاہتے تھے. اب مائیں کیا ہے، فونوں کو سینے سے لگا رہی ہیں، انٹرنیٹ سے جڑ گئی ہیں، تو بچے کسی اور سے جڑ جا رہے ہیں جو نہیں جڑنے کی چیزیں ہیں. تو بہرحال خیر خواہی اور مواسات بھی کرنے کا مہینہ، یہ مقصد ہے ماہ رمضان کا. اس واسطے حکم دیا گیا صدقہ دو، خیرات دو، اس کے فضائل بیان کیے گئے. اور کثرت عبادت الہی کا مہینہ ہے، کیونکہ عام مہینوں میں کیا کرتے بھائی، نفل تو چھوڑ دو، کئی لوگ سنتوں کو ترک کر کے نکل جاتے، اتنے بے چین. خود رمضان جیسے رمضان میں اب آپ دیکھ لیں یہ مناظر، بھیجا تنقید نہیں کر رہا ہوں، بڑی تکلیف دہ بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اگر کسی کو محبت نہیں ہے تو حضور فرمائے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے میری سنت سے محبت رکھتا ہے. اور پھر ایسے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقاں جو رمضان میں سرکاری طور پہ آتے ہیں، یعنی جو سرکاری طور پہ مطلب جو ہماری سرکاری ذمہ داری جیسے ہوئی تو اتنے کرتے تھے، آفس میں جو کام ہے وہی کرتے، آپ کو دلچسپی رہتی ہے آفس میں وہ چیز وہاں پڑی ہوئی ہے اور میرا کام دیکھتا ہوں. ایسے ہی آئے مسجد میں کیا بولتے ہیں میری نماز میں پڑھ لیا نکل گیا، اس میں بھی ایسی نماز جو سنت ہے، موقعہ ہے، مغرب کے بعد 2، ظہر کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، بھاگتے نکل. اور وہ بھی ایسا بھاگتے، لوگ آج سنتیں پڑھ رہے ہیں تو ان کا لحاظ میں نہیں کرتے، اور ایک گناہ یہ کرتے، ایک تو سنت چھوڑ رہے ہیں، دوسرے سب کے سامنے سے گزر کے نکلو، بھاگو بھاگو. اور کئی تو اتنے ہوشیار ہو گئے ہیں، اب اور کریے، عام دنوں میں بھی دیکھنے میں آتا منظر. حکم کیا ہے، مسجد میں آئے تو ایک جگہ بھی سامنے خالی ہے تو اس کو پر کرنا ہے. صف میں ایک آدمی کی گنجائش ہے تو پہلے وہ صف مکمل ہو جائے تب دوسری صف ٹھہر کے کسی اور کو پکڑ کر بنائے. یہ حکم ہے. ہوشیاری کیا ہے، اگر میں سامنے پڑھوں گا نماز اور صف میں پھنس جاؤں گا، میرے کو جلدی جانا ہے تو کیسا ہوں گا، لہٰذا صف ادھر، مولوی صاحب پیچھے جا، دل میں ٹھہر جاتے، بعد میں آ کے لوگ جوائن کر لیتے ہیں. میرے مکروہ ہے، تم اپنے آپ کو الگ کر رہے ہو مسلمانوں کی صف سے. اس کی اہمیت ہے دین میں. نماز پڑھانا ہی ہوتا تو نماز اللہ کی عبادت ہے، کہیں بھی پڑھو ہو جاتی. جماعت سے پڑھانے کا مقصد کیا ہے، ہم کو تم کو یکجا کرنا، مضبوط کرنا، کندھے سے کندھا لگانا. مقصدیت کو سمجھو دین کے اندر، کوئی بھی بات کی مقصدیت بہت اہم ہے. تو مختصر یہ کہ عبادت الہی کا مہینہ ہے، کثرت کی عبادت، کثرت سے عبادت کرنا ہے. روزہ بھی عبادت ہی ہے، تراویح بھی عبادت ہی ہے، صدقات خیرات بھی عبادت ہے، اعتکاف عبادت ہے. تو عبادتوں کا مہینہ ہے، اس کا مقصد ہے ماہ رمضان کا. اگر کوئی یہ نہیں کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کاروبار کروں گا، خوب پیسے کماؤں گا، تو رمضان کو بھی کاروبار کا مہینہ بنا دیے. اب یہ کہتے ہیں سیزن ہے، ٹھیک ہے سیزن ہے، تو آپ کیا کرو، 4 آدمی رکھ لو ایک کے بجائے اور چاروں عبادت کرو شفٹ وائز. تم بھی تراویح پڑھو، ملازم کو بھی پڑھنے دو، تم بھی نیک کام کرو، اس کو بھی کرنے دو، اس کو ترغیب دلاؤ، اس کو وقت دو، اس کو موقع دو. اپنے ملازم کو آمدنی تھوڑی کم ہو جائے گی، دنیا کی آمدنی کم کر لو، آخرت کی اجر و ثواب کو بڑھا لو. اور آخری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان نظم و ضبط ہم کو سکھاتا ہے. نظم و ضبط کا مہینہ ہے یہ، ڈسپلن. سحر کا وقت آپ دیکھیں لکھا ہوا ہوتا، اور اگر کوئی اس میں گڑبڑ کر دے، اپنی مرضی سے کہے کچھ نہیں ہوتا، آدھا گھنٹہ میں ادھر سے ادھر کر دوں گا، روزہ شروع نہیں ہوگا. اور ایسے ہی افطار کا وقت مقرر ہے، اگر کوئی پہلے کھول لے ٹوٹ جائے گا، خزا کرنا پڑے گا. تاخیر کر دے خلاف سنت ہوگا، اجر و ثواب ضائع ہو جائے گا. تو کیا سکھا رہا ہے آپ کو رمضان؟ ڈسپلن سکھا رہا ہے کہ نہیں؟ نماز تو پہلے ہی سکھا رہا ہے، سیکھنے رہے ہیں. رمضان نماز ڈسپلن سکھا رہی ہے آپ کو. سب میں کھڑے ہونے کے طریقے نہیں معلوم مسلمانوں کو، ڈسپلن کہاں سے آئے گا؟ جماعت ڈسپلن سکھاتی ہے، وقت کی پابندی کہ بھائی آپ مس کر دو گے جماعت نہیں ملے گی، ثواب چلا جائے گا. تنہا پڑھو گے تو کم ثواب ہے، جماعت سے پڑھو گے زیادہ ہے. کیوں؟ وقت کی پابندی آ رہی ہے. اس ساتھ ٹھہرنا سیکھو، پسند ہو کہ نہ ہو. کئی وقت ایسا ہوتا ہے باپ بیٹے کے بازو ٹھہر جاتا ہے، حالانکہ مراتب کے اعتبار سے ہمارے پاس باپ کے آگے آگے چلنا منع ہے، آداب کے خلاف ہے، لیکن نماز میں ٹھہر جاتا ہے. تو کیا ہے، ایک ہی صف میں ہو گئے محمود و ایاز، کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. مرشد ہے اس کے بازو مرید ٹھہر جاتا ہے، حالانکہ عام حالات میں ایسا حکم نہیں ہے مرشد کے پیچھے پیچھے رہے، مرید اس کا ادب کرے. لیکن نماز میں ایسا نہیں ہو سکتا. بیٹا نماز پڑھا رہا ہے، باپ کہے کہ نہیں نہیں میرا بیٹا ہے، انہیں رکوع میں جائے گا تو میں بعد میں جاتا ہوں، میں پہلے چلے جاتا ہوں، میں باپ ہوں. نماز ہوگی مجھ صاحب کی؟ نہیں ہوگی. ڈسپلن. تو سمجھے مقصد کیا ہے اس کا. تو ایسے ہی رمضان کے دیگر اعمال بھی آپ کو ڈسپلن سکھا رہے ہیں. تفصیل بیان کرا تو وقت زیادہ ہو جاتا. اب آئیے، میں نے کہا نا کہ یہ جو چیزیں بیان ہوئی یہ مقاصد تھے. اب آئیے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں. آدمی کے نزدیک ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، مکے کو جانا ہے مجھے، یہ مقصد ہے اس کا. اب وہ جائے گا یا تو ٹرین سے، یا تو پلین سے، یا تو پانی کے جہاز سے، یا ہوائی جہاز سے، جیسا بھی جائے گا. وہ کیا ہے؟ ذرائع ہے. وہ مقصد پانی کا جہاز نہیں ہے، مقصد سائیکل نہیں ہے، مقصد پیدل نہیں ہے، ذریعہ ہے. تو ایسے ہی یہ تو مقاصد تھے جو بیان ہوئے. اب اس کے حصول کے ذرائع کیا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلا ذریعہ ہے نیت ہماری صحیح ہو. تصحیح نیت کے بغیر اسلام میں کوئی عمل کا ثواب نہیں ہے. آپ روزے رکھ رہے ہیں، نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، صدقات خیرات دے رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا. افطار کر رہے ہیں، دعوتیں لے رہے ہیں، دعوتیں دے رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور آج یہ ہمارے امت کے اندر سب سے بڑی خرابی جو پیدا ہوئی ہے وہ ہے نیتیں ہماری صحیح نہیں ہیں. افطاروں کے دعوتاں پولیٹیکل لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، دھوم دھڑاکے کے لیے ہوتے ہیں، شو آف کے لیے ہوتے ہیں. سب کے ہوتے نہیں ہوتے، میں کسی پہ الزام نہ لگا رہا ہوں، نیت اللہ جانتا. لیکن کوئی ایسی نیت کے ساتھ کر رہا ہے تو پیسہ بھی جا رہا ہے اور ثواب بھی جا کر الٹا عذاب میں مبتلا ہو رہا ہے، اپنی نیت خراب رکھنے کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے. اسی طرح
عزم محکم کریں. کیا رمضان شریف تشریف لا رہے ہیں تو رمضان میں کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کو روزے رکھنا ہے, تراویح پڑھنا ہے, اللہ دیا تو صدقہ خیرات کرنا ہے, اور بھی دیگر کام ہے. یہ میں سارے مہینے میں جو میری ذمہ داریاں ہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے, میں رمضان میں جن کاموں کا مکلف بنایا گیا ہوں انشاءاللہ پورا مہینہ ان کو کروں گا. یہ عزم, رمضان کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے عزم ضروری ہے. عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا, کتنے طوفان پلٹ دیتا ہے ساحل تنہا. عزم محکم, مضبوط ارادہ. کئی لوگ ہیں 3 دن پڑھنا ہے تراویح, بھائی ختم, بس انشاءاللہ 3 دن میں پورا قرآن مار کے نکل جاتا. ایسے الفاظ سنو میں کانوں سے, 5 دن میں ختم کر, 10 دن ہو گیا, ایک قرآن 10 دن میں پڑھ لیا, فری ہو گیا. ایسا نہیں ہے. آپ جانیں کہ اللہ اس کے رسول آپ سے کیا چاہتے ہیں رمضان میں. کیا ایک قرآن 10 دن میں ختم کر کے آپ کو فراری دے دینا چاہتے ہیں, یا پھر سارا رمضان آپ سے تراویح چاہتے ہیں, اللہ اس کے رسول لے جاننا چاہ رہے ہیں. دین پہ تو ہے ہم اپنی مرضی کے, اللہ اس کے رسول کیا چاہتے ہیں یہ جاننا دین ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عزم محکم ہو. تمام جو رمضان کے ہم مکلف بنائے گئے اعمال کے ان سب کو پورا مہینہ کریں. دوسرے یہ علم حاصل کریں رمضان کے کم سے کم احوال, یعنی رمضان کے احکام کے حوالے سے. مثلا رمضان میں روزے ہیں, اس کے احکام سیکھنا مسلمان پہ فرض ہے. ان کے روزہ فرض ہے, فرض کو ادا کرنے کے لیے اس کے احکام سیکھنا فرض ہے. علماء کہتے ہیں روزہ ٹوٹتا کیسے, روزے میں فرائض کیا ہے, روزے میں سنتیں کیا ہے. کیونکہ خالی ایک ڈمی یا رسمی طور پہ ہم عمل کر رہے ہیں یا پھر ہم عبادت کر رہے ہیں, اللہ کی روزہ عبادت ہے, تو کیسے ہو؟ اللہ نے جیسے حکم دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حکم. سیکھے بھائی, نہیں سیکھتے پہلے سے سیکھنا, رمضان کا انتظار نہیں کرنا. اور کوئی اردو جانتا ہے تو اردو زبان میں نصاب اہل خدمت شریعہ آسان کتاب کا نام بھی بول رہا ہوں آپ کو, چلیے آگے بڑھا دے رہا ہوں, پڑھ لو, آپ کو معلوم ہوگا اس کے مسائل, روزے کا باب نکال کے. عربی زبان میں تو بے شمار کتابیں ہیں, لیکن ہم اردو دان ہیں. رومن انگلش میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے, پڑھ لو. نہیں جانتے اہل سنت والجماعت کے کوئی عالم سے ملو, صاحب یہ روزے کے ضروری مسائل مجھے بتائیے. ایسے ہی اعتکاف کوئی کرنا چاہتا ہے اس کے مسائل سیکھے. ویسے تو 5 وقتہ نمازیں روزانہ ایک مسلمان پہ فرض ہے, اور نماز طہارت کے بغیر ہوتی نہیں. طہارت کے مسائل سیکھنا فرض, نماز کے مسائل سیکھنا فرض, روزہ رمضان کا اس کے مسائل سیکھنا فرض. کوئی حج کے واسطے پیسے جمع کرا, حج کے مسائل سیکھنا فرض. کوئی صاحب مال ہے, کتنا مال ہے اس کے پاس, اتنے مال پہ زکات ہوتی یا نہیں جاننا مولویوں سے, اور پھر اگر فرض ہوتی ہے تو پھر اس کے احکام سیکھنا فرض. کون سیکھ رہے ہیں؟ یہ تو خالی عبادات کی بات کر رہا میں آپ کو, ذرا اور آگے لے کے جاتا ہوں میں آپ کو. اخلاقیات سیکھنا فرض نہیں ہے مسلمان پہ. کس کے ساتھ آپ کیسا رہیں, کس کے ساتھ کیسا سلوک ہو, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, کون سی خصلت ہے جو بری ہے, کون سی خصلت ہے جو اچھی ہے, کون سے اچھے خصلت اختیار کرنا, کون سے برے چھوڑنا. اسلامی معاشرت, مسلمان ہے نام کے یا کام کے, تو ایک مسلمان کی معاشرت رہن سہن کیسا ہو, گھر میں رہتے یا دکان میں رہتے یا مسجد میں رہتے یا بازار میں رہتے یا سڑک پہ کہیں نہ کہیں رہتے نا, کیسا رہنا مسلمان وہاں. فرض نہیں ہے سیکھنا, فرض ہے. معاملات لوگوں کے ساتھ, شادیاں کر لیتے, کاروبار کر لیتے, کرائے سے لے لیتے, زمین بیچ دیتے, ہمارے دین کی کیا تعلیم ہے اس حوالے سے, سیکھنا فرض نہیں ہے. کون سیکھ رہے ہیں مولوی صاحب, کس کو دلچسپی ہے؟ پھر بڑے مسلمان کے مسلمان الحمدللہ, دیندار کے دیندار ہے. تو مختصر یہ کہ علم حاصل کریں, جو بھی کم سے کم رمضان کے حوالے سے قرآن مجید صحیح پڑھنے کی جو ہے جو علم ہے اس کو تجوید کہتے ہیں وہ سیکھیں, روزے کے احکام سیکھیں, تراویح کے احکام سیکھیں. اس کے علاوہ نظام الاوقات مرتب کریں. اب نظام الاوقات بولے تو یہ بھی اب ایسے الفاظ ہو جا رہے ہیں اصطلاحی جو آج کل ینگ جنریشن کو معلوم نہیں. ٹائم ٹیبل بنائیں. اس کے 2 طریقے, ایک ہے تحریری ٹائم ٹیبل, ایک ہے ذہنی ٹائم ٹیبل. کم سے کم ذہنی ٹائم ٹیبل ہے. یہ بھی اگر نہیں بنا رہے رمضان کے حوالے سے تو آپ رمضان صحیح طور پر نہیں گزار سکتے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان شریف کو میں کیسے گزاروں گا, کب سوؤں گا, کب اٹھوں گا, کیا کروں گا, کہاں جاؤں گا, کہاں نہیں جاؤں گا, رمضان میں کہاں جانا چاہیے, کہاں نہیں جانا چاہیے, کہاں وقت خراب ہو جائے گا جس سے میں رمضان کا صحیح استفادہ نہیں کر سکوں گا. اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے ہر ایک فرد کے پاس, کیونکہ ہر ایک کی روٹین الگ الگ ہے. مولویاں ایک ٹائم ٹیبل فکس بنا کے کہیں چپکا دے نہیں سکتے, ایسا کر لو, بلکہ اپنی اپنی مصروفیات کے مطابق ٹائم ٹیبل بنا لے. کوئی کاروباری آدمی ہے, کوئی ملازمت پیشہ ہے, کوئی فری ہے, کوئی بہت مصروف ہے, لیکن جو کچھ بھی مصروفیت ہو اس میں رمضان کے ذمہ داریوں کو کیسے ہم پورا کر سکتے, کیسے زیادہ وقت ہم رمضان کے مہینے کے برکات کو حاصل کرنے میں لگا سکتے, اس کے لیے آپ کے پاس ایک نظم ہونا چاہیے. اگر آپ نہیں بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ رمضان کے حوالے سے غیر ذمہ دار ہے. آپ ٹیک اٹ ایزی میں لیے ہوئے اس کو کہ جیسا بھی ہوگا دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ایسا نہیں ہوتا. شادی کے بارے میں ایسی کریے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے شادی خانے میں کون سے شادی خانے میں ہونے والی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کارڈ ابھی چھپے نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جہیز کا سامان آیا نہیں, شادی ہوتی ہی صحیح, کیا ہوگا شادی کے دن, کیا کیا مسائل ہوں گے, 1 دن کا فنکشن, اس کے واسطے یہ سب مسائل, 30 دن کا ہے یہ, اس کے واسطے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے ہمارے آپ کے پاس. کیسا کرنا چاہیے, ہم کرنا نہیں چاہ رہے ہیں, دیکھیں گے اپنی سہولت سے جو ٹائم ملا کر لیں گے. ایسا ہے وہ, ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف آ رہے ہیں اس کے لیے ہم کو بہت کچھ کرنا ہے, وہ ہو تو ٹائم ٹیبل ضرور ہوگا, بنانا چاہیے. اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے بھی ذرا پلاننگ کرنا. کئی لوگ سمجھتے ہیں رمضان کھینچنے کا مہینہ ہے, سب کچھ معلوم ہے کیا کیا کرتے, افطار سے شروع ہوا تو سحر تک کھاتے رہتے کئی لوگ. افسوس کی بات ہے, الٹا ہے بالکل, خدا کی قسم الٹا ہے. رمضان کھانا پینا چھڑانے کا مہینہ ہے. آپ کو سحر کرو مطلب یہ ہے کہ جو چاہے کھاؤ, افطار کرو مطلب جو چاہے کھاؤ, کلو واشربو کے ساتھ ولا تسرفوا جڑا ہوا ہے, حد سے آگے مت نکلو. کھاتے کھاتے گوشتاں کھاتے, ڈشاں بیان کرنا مقصد نہیں ہے, مگر رمضان کھانے کا مہینہ خدا کی قسم نہیں ہے. عام دنوں میں جو کھاتے ہیں اس کے بھی چھوڑنے کا مہینہ ہے, اس میں بھی کمی کرنے کا مہینہ ہے. تب جا کے رمضان کے روحانی اثرات آپ کے اوپر ظاہر ہوں گے. یا دعوتاں لینا, دعوتاں دینا, خوب کھانا, خوب کھلانا, یہ مقصد سمجھ کے رکھے رمضان کا. اس واسطے رمضان کے جو برکات ہمارے اندر آنا ہے وہ آ نہیں پا رہے.
اور پھر صحت بھی خراب ہو جا رہی. کئی ایسے کھا کے بدہضمیاں کر لے کے دواخانوں میں پھرتے رہتے, ایسیڈیٹی ہو گئی, ٹھنڈے پیتے رہتے, چورانا ڈال لیتے رہتے, یہ وہ چٹکلے پوچھتے رہتے کیا کرنا بھائی, ہضم نہیں ہو رہا. سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ آدمی کم کھانے کا عادی بنے, اس کو پیٹ کی کوئی بیماری ہوتی نہیں, اور باہر کا کھانا چھوڑ دے, صحت مند ہو جائے گا. اور یہ دونوں چیزیں آج ہماری خراب ہو گئی, اور یہ خراب ہونے سے دین خراب ہو گیا. کیوں, بیمار آدمی کیا عبادت کرے گا بھائی, دواخانوں کو پھرتے رہے گا, علاج کراتے رہے گا, اور لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہو جائے گا, تو انہیں دوسروں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا, اپنے لیے نہیں کر سکتا بیمار آدمی. اس کے علاوہ چاہیے مال کی تنظیم کرے. ایسے کی کیا تنظیم کرنا, مال خرچ کرنا ہے نا رمضان میں. تو ہم کو معلوم ہے نا آمدنی کتنی ہے, خرچے کتنے ہیں. عید آتی, رمضان میں خرچے بڑھ جاتے, صدقات خیرات بھی کرنا چاہتے, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے لیے میں کیسے اس کو منظم کروں, کیسے اس کو پلان کروں. پلان کرنا چاہیے, تاکہ کچھ پیسے روکنا ہے روک لیے, بھیجا کچھ خرچے ہو رہے ہیں اس پہ نظر ڈال کے وہ روک لیے. چلو بھائی میں یہ مہینہ بھر اچھا کھاتا تھا, اچھے کپڑے میں تھا, یہ ایک مہینہ کم سے کم میں کو خیر کے کاموں میں, وہ میری ذات پہ خرچ ہو رہا تو پیسہ کر دوں گا. ایسی سوچ کبھی ہم لاتے. رشتے داروں میں کئی مستحق مجبور ہے, ان کی مدد کر دوں گا رمضان میں. کئی جنوں کے گھروں میں افطار سحری کا ویسا انتظام نہیں ہوتا جیسا ہمارے گھر میں ہوتا, چلو اس کو تھوڑا اپ گریڈ کر دیں گے. ایسا سوچنے کی ضرورت ہے. مال کی تنظیم, وقت کی تنظیم ہونا, یعنی فراغت حاصل کرو. ایسے کام جو رمضان میں جا کر کے ہمارے لیے رکاوٹ بن سکتے عبادات میں اور دیگر معمولات میں, اس کو فنش کر دو, ختم کر دو, اس کو ٹائم بناؤ, تاکہ رمضان شریف میں فرصت سے ماہ رمضان میں جو کام کرنے ہیں وہ انجام دے سکے. آخری بات, آداب سیکھو, مساجد کے آداب, کیونکہ کئی ایسے حضرات ہیں ہمارے الحمدللہ جو رمضان آتے ہیں صرف مسجد میں, تو ان کو معلوم نہیں رہتا مسجد کے آداب کیا ہے, صفوں کے آداب کیا ہے, ائمہ کے آداب کیا ہے, اور بھی دیگر آداب کیا ہے, نہیں معلوم رہتے ہیں. جس کی وجہ سے مساجد کے اندر دیکھنے میں یہ آتا کہ بدنظمی ہو جاتی, اور بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے. روزمرہ چونکہ یہ لوگ آتے نہیں ہیں, نئے ہوتے ہیں, تو امام صاحب سمجھانے گئے تو ان کو امام صاحب سمجھ میں نہیں آتے, مؤذن صاحب سمجھ میں نہیں آتے. خیر, امام اور مؤذن کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے, محبت کا برتاؤ کرے, سلیقے طریقے سے بات کرے. کئی مؤذنین ہیں, ائمہ ہیں, چڑچڑا پنا کرتے, بد اخلاقی کرتے, تو لوگوں کے ذہن میں کہتا ہے مذہبی آدمیوں کو ایسا کر رہے ہیں, بھائی ہم تو مذہبی نہیں ہے نا. صحیح بات ہے, یہ میں بھی کہوں گا, تو ان کو سیکھنا چاہیے. تو میں یہ کہوں گا جن کو یہ برا دکھ رہا وہ مذہبی کیوں نہیں بننا چاہ رہے ہیں بھائی, کون روکا ان کو مذہبی بننے سے؟ انہوں بھی بننا مذہبی, ائمہ بھی بننا, ہر مسلمان کو مذہبی بننا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خالی داڑھی ٹوپی جو ہے کوئی اس کو اختیار کر لے کے مذہبی جو ہے نظر آئے اور حقیقت میں مذہبی نہ ہو. حقیقی مذہبی ہم کو بننا ہے, تو اس کے لیے اپنے اخلاق سے بننا ہے, دوسرے کو برداشت کرنا سیکھنا. تو ماہ رمضان کو جیسا کہ لینا ہے ہم کو ویسا اختیار کرنے کی ضرورت ہے, ہر ایک کو, آپ کو بھی, مجھ کو بھی, کیونکہ ہمیں ہر ایک کو رمضان کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف مولویوں کو کرنا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کرنا ہے مولوی کو نہیں کرنا ہے, ہر مسلمان مکلف ہے ماہ رمضان کا. تو اس حوالے سے جو باتیں میرے خیالات تھے آپ کے سامنے میں رکھا, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان میں صحت و عافیت کے ساتھ اللہ ہم کو پہنچائیے. ماہ رمضان مبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. ماہ رمضان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائیے, اور جو کچھ ہم اعمال ماہ رمضان میں کرے اس میں ہمارے اخلاص پیدا فرمائیے, اور اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو قبول فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین, والحمد للہ رب العالمین.